لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں حج کی تربیتی ویڈیوز لے کر. آج ہمارا ٹاپک ہے 9 ذی الحجہ کو ہم نے کون سے اعمال انجام دینے ہیں. ہم نے 8 ذی الحجہ کے اعمال بیان کیے تھے اور اس میں یہ کہا تھا کہ 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہے، فجر وہیں پڑھنی ہے. فجر کے بعد آپ مینا میں انتظار کریں 9 تاریخ کا، جب سورج طلوع ہو جائے. 9 تاریخ کا 9 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہو جائے تو آپ نے مینا سے نکلنا ہے، عرفات کی طرف جانا ہے. عرفات آپ زوال سے پہلے پہنچ جائیں. عرفہ کا جو دن ہے یہ حج کا رکن ہے. عرفہ کا قیام حج کا رکن ہے. جو شخص عرفہ کا قیام نہیں پا سکا اس کا حج نہیں ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحج عرفہ، حج ہے ہی عرفہ. تو جس سے عرفہ کا رکن فوت ہو گیا، نکل گیا، تو سمجھو اس کا حج نکل گیا. لہٰذا اس کا اہتمام کرنا لازمی ہے. ایک تو آپ مینا سے سورج طلوع ہو، جو 9 تاریخ کا سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد آپ مینا سے نکل پڑیں اور عرفات کے میدان میں آ جائیں زوال سے پہلے. جب عرفہ آپ تاکید کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہیں، قیام کے لیے یہ ضروری ہے. جب آپ عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو وہاں آپ نے سب سے پہلا عمل جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز جو ہے ظہر کے وقت میں قصر کر کے اور جمع کر کے پڑھنی ہے. یعنی کہ ایک اذان ہوگی، اس کے بعد ظہر کی اقامت ہوگی اور ظہر کی اقامت کے بعد ظہر کی 2 رکعت پڑھی جائیں گی، پھر عصر کے لیے اقامت ہوگی، پھر عصر کی 2 رکعت پڑھی جائیں گی. یہ ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے. یہی مسنون طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا ہے. اگر کوئی خطبہ سن رہے ہیں حاجی امام کے ساتھ تو وہ امام کے ہی پیچھے نماز پڑھیں گے. جس طرح امام کرتا ہے وہ اسی طرح ہی کریں گے. خطبہ دیں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے. تو عرفات کے میدان میں آپ پہنچ گئے. زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک عرفات کے میدان میں رکے رہنا یہ فرض ہے، واجب ہے. یعنی کہ کچھ لمحے کے لیے عرفات میں رکنا رکن ہے. جب آپ کچھ لمحے کے لیے پہنچ گئے تو رکن ادا ہو گیا. اب دن سے لے کر زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک وہاں رکے رہنا ہے. جو میدان میں پہنچ گیا اس نے وہیں رکے رہنا ہے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے. اگر نکل گیا تو اس کے اوپر دم ہوگا، اس کو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا کفارے میں. تو مغرب تک وہیں قیام کرنا ہے. جب آپ نے ظہر اور عصر جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے وہیں عرفات کے میدان میں مغرب تک قیام کرنا ہے اور وہاں کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یوم یوم عرفہ، سب سے بہترین دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے میری خاطر ایک ہی میدان میں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی صدا کے ساتھ جمع ہے. تو اس موقع پر سب سے افضل جو عمل ہے وہ دعا ہے. خیر دعائی دعا یوم عرفہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو سب سے بہترین کلمات دعا کے میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ کلمات تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمات کثرت سے پڑھیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کثرت سے پڑھیں. سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی یہ بتائی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہوں، آپ کرنا چاہتے ہوں، آپ عرفات کے میدان میں دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کے سامنے گریہ جاری کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک نئے انداز کے اندر آپ اپنی زندگی کا آغاز کریں.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حج کر کے آیا اور اس حج میں اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی فحاشی کا کام نہیں کیا، کوئی یعنی کہ برا کام نہیں کیا، تو فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اب پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ایک نئے صفحے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں، اللہ سے معافی مانگیں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں۔ مغرب تک آپ نے وہیں رکے رہنا ہے۔ اچھا، مغرب جب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، تو آپ نے عرفات کے میدان سے نکلنا ہے اور مزدلفہ آ جانا ہے۔ مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے اور قصر، عشاء قصر ہوگی، مغرب پوری پڑھی جائے گی۔ مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے مزدلفہ کے میدان میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کوئی نوافل وغیرہ سنت وغیرہ نہیں پڑھنی، وتر پڑھیں اور سو جائیں۔ یہ مزدلفہ کا یہ 9 تاریخ کا صرف یہی کام ہے کہ آپ نے مغرب اور عشاء عرفات میں نہیں پڑھنی، مغرب اور عشاء آپ نے آ کر مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھنی ہے۔ جب مغرب عشاء آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد کوئی نوافل نہیں پڑھنے، آپ نے آرام کرنا ہے، سو جانا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے 10واں دن، جس میں حج کے کافی اعمال ہیں، جس میں کافی مشقت ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ کافی 3-4 اعمال ہیں، جس میں طواف بھی آئے گا، سعی بھی آئے گی، جمرات کو کنکریاں مارنا بھی آئے گا۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا، آرام دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے 9 تاریخ کے اعمال جو ہے آج ہم نے ذکر کیا ہے۔ 10 تاریخ کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، انہ ولی التوفیق۔